أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، بزرگان ملت، گزشتہ جمعہ نماز کے فضائل کہ نماز تمام عبادتوں میں سب سے اہم فرائض میں سے ہے، اور نماز پڑھنے سے صرف آیت مبارکہ کی روشنی میں بتایا تھا کہ کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور نماز نہ پڑھنے والا یا نماز کو وقت گزار کر پڑھنے والے کے لیے کیا کیا وعید ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں نے ذکر کیا. وقت گزار کر پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک گڑھا رکھا ہے جس کا نام ویل ہے، اور سب سے زیادہ سخت ترین عذاب اس میں ہے، اس میں ڈالا جائے گا. اور نماز بالکل ترک کرنے والے کے لیے اسی جہنم میں ایک گڑھا ہے جس کا نام غیون ہے، اور بہت ہی عظیم اور شدید عذاب ہے، اس کے اندر ڈالا جائے گا. کم ناپنے والے کو، جھوٹ بولنے والے کو، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو، زنا کرنے والے کو، مختلف عذابات ہیں اس غیون میں جو ایسے گنہگاروں کو ڈالا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، اگر تمہیں مدد چاہیے تو بالصبر والصلاۃ، نماز کو قائم کرو اور صبر اختیار کرو. طوفان آ جائے، زلزلے ہوتے رہیں، مگر ان زلزلوں سے ڈر کر قدرت الہی کو گالیاں مت دو، بلکہ صبر اختیار کرو کہ مولا اب تک یہ زلزلے نہیں تھے، ہم آرام و آسائش کے ساتھ اس زمین پر گھومتے پھرتے تھے، اس وقت بھی ہم نے تیرا شکر ادا کیا، اور آج بھی اس حالت میں ہیں تو شکر ادا کرتے ہوئے صبر کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ نماز کو بھی قائم کریں گے، تیری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا کر تیری بڑائی بلند کریں گے. مولا اس صبر اور نماز کے بدلے ہماری مدد فرما. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور بعض لوگ وہ ہیں جن پر یہ نماز بہت ہی دشوار ہے، وہ لوگ جن کے دل میں خوف الہی نہیں ہے، نماز ایک گراں معلوم ہوتی ہے، انہیں نماز ادا کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور انہیں کسی قسم کا تردد نہیں ہوتا. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. اور ان لوگوں پر نماز دشوار نہیں ہے، نماز بہت ہی ان لوگوں کے لیے آسان ہے. وَأَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ. جن کا یہ ایمان ہے کہ ہم کل قیامت کے دن مولا تعالی سے ہم ملاقات کریں گے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. اور یہ خیال بھی کرتے ہیں اس دنیا کے بعد جب ہم عالم برزخ کی منزل طے کرتے ہوئے حشر میں پہنچیں گے تو وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اللہ کی طرف پھر ہم لوٹ کر جائیں گے. جن کا ایمان اس بات پر ہے اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوگی، تو ان لوگوں کے لیے نماز دشوار نہیں ہے، نماز آسان ہے. جب بھی ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو
تو وہ سنت نبوی سمجھ کر ہر مشکل کے وقت نماز کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے اسلاف کرام بزرگان دین خود بھی نماز کے پابند تھے، شریعت محمدی کے عامل تھے، اور اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم دینے کے لیے، تعلیم و تربیت کی طرف ان کی توجہ دلانے کے لیے اولیاء کاملین اور بزرگان دین کی طرف اپنے بچوں کو لے جاتے اور فرماتے کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالنا، تعلیم دین دینا۔ اگر یہ ذرہ برابر بھی شریعت محمدی سے ہٹ جائے تو اس کی اطلاع ہمیں کرنا اور سخت سے سخت ترین سزا دینا، تاکہ یہ دنیاوی سزا کو برداشت کر لے اور آخرت کی سزا سے اپنے آپ کو بچا لے۔ چنانچہ حضرت عبدالعزیز ابن مروان، ان کا ایک بچہ تھا جس کا نام عمر تھا۔ یہ بہت بڑے امیر المومنین گزرے ہیں جن کا پورا نام ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسے باکمال ولی جن کا دور خلافت راشدہ کے برابر تھا۔ ایسا زمانہ عمر بن عبدالعزیز کا کہ بھیڑ اور بکریاں ایک ساتھ چرا کرتی تھیں۔ ابھی کم سن ہے عبدالعزیز بن مروان اپنے فرزند ارجمن کو اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مدینہ منورہ صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ میرے اس بچے کو بھرپور تعلیم دینا اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاق نبوی کے سانچے میں اس کو ڈھال دینا۔ عمر بن عبدالعزیز مدینہ منورہ میں پہنچے، حضرت صالح نے خوب ان کی تربیت فرمائی، خاص طور پر نماز کی طرف ان کی توجہ اور بندگان خدا کے ساتھ محبت۔ اور انہی چیزوں کی کمی تو ہمارے پاس ہے، نماز کا تو خیال نہیں، اللہ کے بندوں کی خدمت کا جذبہ رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اگر کسی بیمار کو دیکھتے ہیں تو نظر بچا کے نکل جاتی ہے، خیریت بھی پوچھنے تیار نہیں۔ خاص طور پر عبدالعزیز بن مروان نے اپنے بیٹے کی توجہ استاد کو اس طرف مرغوب کرائی کہ نماز کا پابند بنائیے اور اللہ کے بندوں کی خدمت اور ان کی محبت اس کے دل میں ڈال دیجیے۔ تبھی تو جا کر خلیفۃ المسلمین بنے۔ نماز کے پابند تھے، غریبوں اور محتاجوں کا خیال کرتے تھے۔ اس کم عمری میں استاد ان کے اس اخلاق کریمانہ سے بڑے خوش ہوتے۔ ایک دن نماز میں حاضر ہونے میں تاخیر ہو گئی۔ استاد محترم نے عمر بن عبدالعزیز سے دریافت فرمایا، آج جماعت میں حاضر ہونے میں تاخیر کیسے ہو گئی؟ یہ نہیں کہ نماز نہیں چھوڑا، جماعت کی نماز تو پڑھی، مگر حاضر تکبیر تحریمہ میں نہیں ہوئے کہ ایک دو رکعت کے بعد میں آئے، جماعت تو ملی، جماعت کی نماز کا 27 درجہ ثواب تو مل گیا، مگر تکبیر تحریمہ سے محروم رہے۔ جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے اس کو 27 درجہ ثواب زیادہ ملتا ہے، جو تنہا نماز پڑھتا ہے اس کو 27 درجہ نہیں ملتا۔ اور اس اعتبار سے میں کہوں ان تمام نمازیوں سے افضل امام ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام کی اقتداء میں 27 درجہ ثواب آپ کو ملا، اور جتنے لوگ امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کو جو 27 درجہ ثواب مل رہا ہے وہ سارا اجر و ثواب امام کو ملتا ہے۔ اس اعتبار سے سب سے زیادہ، چاہے وہ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، امام کا مقام اور مرتبہ سب سے اونچا اور افضل ہے۔ اس کے مقام اور مرتبے کو تم نہیں پہنچ سکتے، تمہاری دولت بھی نہیں پہنچ سکتی، اس کا مقام اتنا اونچا ہے۔ تو تاخیر سے آئے عمر بن عبدالعزیز، استاد محترم حضرت صالح نے پوچھا، کس چیز نے تم کو نماز میں تاخیر سے پہنچنے کے لیے روکا؟ توجہ چاہتا ہوں میں آپ حضرات کی، فضول اور بیکار کی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ گردن جھکائی، استاد کو جواب دینے کا بھی
سلیقہ سیکھنا چاہیے. جب تک استاد کا ادب نہیں کرتے علم دین حاصل نہیں ہوتا. گردن جھکا دی، کہا کہ حضور میں اپنے سر کے بال بنا رہا تھا، بال بنانے میں تاخیر ہو گئی. اچھا، نماز میں بال حائل ہو گئے؟ نماز کا خیال نہیں رہا کہ جماعت چھوٹنے والی ہے، اب بالوں کو سنوار رہے تھے؟ جو بال نماز کے درمیان میں حائل ہو ان بالوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ عبدالعزیز بن مروان کو خط لکھا، کھلا کھلا پیغام. تفصیل یہ ہے، عبدالعزیز بن مروان نے اپنے خادموں میں سے ایک کو بھیجا، سیدھا مدینہ منورہ جاؤ، کسی سے گفتگو مت کرنا، سب سے پہلا کام تمہارا یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے سر کے بال منڈا دو، چونکہ یہی وہ بال ہیں جو نماز کے درمیان حائل ہو رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیجئے جماعت کی نماز چھوڑنے پر کون کون سی چیزیں آپ کو مجبور کرتی ہیں. ایک اللہ کے محبوب اور لاڈلے بندے وہ تھے، بالوں کو سنوارنے کی وجہ سے تکبیر تحریمہ نگی ملی تو بیٹے کے بالوں کو نکال دیا، اور اس کے بعد جو چاہے مدینہ منورہ کے لوگوں سے گفتگو کرنا، بات کرنا. گویا جو باتیں ہمیں نماز سے روکتی ہیں وہ شیطانی فطرت ہے. اس شیطانی فطرتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر نہیں بچا رہے ہیں تو یہ نماز ہمارے لیے دشوار ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بہت دشوار چیز ہے. اور اگر نماز پڑھ کر دنیا کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اس بات کا خیال ہے کہ ہم کو کل قیامت کے دن خدا سے ملاقات کرنا ہے. جب رب سے ملاقات کا خیال آتا ہے تو ساری برائیاں چھوٹ جاتی ہیں، اور اللہ کا بندہ نماز کے وقت میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کے تحت وقت مقررہ پر آ کر مسجد میں رب کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، اور سر کو جھکانے کے بعد دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ ہم کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تو اس کے دل میں نماز کا شوق، نماز کا ذوق پیدا ہوتا ہے، اور نماز میں کوتاہی نہیں ہوتی، نماز میں سستی نہیں ہوتی. تعدیل ارکان کے تحت رکوع، سجدہ، قاعدہ، جلسہ وغیرہ پورے اطمینان و سکون کے ساتھ کرتا ہے. اس کو نماز میں تکلیف نہیں ہوتی، نماز گرا نہیں گزرتی، بلکہ نماز میں اس کو لطف آتا ہے، نماز میں اس کو مزہ آتا ہے. حضرت خلف ابن ایوب رحمت اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے پوچھا، آپ نماز بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ سکون اور اطمینان آپ کو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مکھیاں بھن بھناتے ہیں آپ کے کانوں کے پاس، کبھی چہرے کے پاس میں آتے ہیں، مگر ان مکھیوں کو تک آپ نہیں بھگاتے بلکہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں، جب دنیاوی بادشاہ کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، یعنی بادشاہ کے دربار کی گستاخی ہو گئی، اور بادشاہ کی بے ادبی بھی گستاخی ہے، گناہ ہے، اور جب ان گناہوں کے پاداشت میں آپ پر کوڑے برساتا ہے، اور کوڑوں کی قید ہے کبھی 70 کبھی 100، جیسی چاہے بادشاہ سزا دے سکتا ہے. جب کوڑے برستے رہتے ہیں، بادشاہ سامنے ہے، سخت سے سخت بدن پہ مار پڑ رہی ہے، کوڑوں کے مار کی وجہ سے جسم لہو لہان ہو گیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی تم حرکت نہیں کرتے، خاموش کھڑے رہتے ہیں، اس خوف سے کہ اگر میں کوڑوں کے مار سے حرکت کروں ہو سکتا ہے کہ کوڑوں میں اضافہ ہو جائے. اس لیے وہ عجز و انکساری کا پیکر بنے ہوئے کھڑا رہتا ہے، حرکت بھی نہیں کرتا، کوڑوں پہ کوڑے کھا رہا ہے. یہ دنیاوی بادشاہ کی سزا ہے. کوڑے پڑ رہے ہیں، زخم بن رہے ہیں، جسم سے خون نکل رہا ہے، مگر پھر بھی حرکت نہیں ہو رہی ہے.
ارے وہ احکم الحاکمین جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اس کی حمد و ثنا میری زبان پر ہے، اس کی تعریف و توصیف میری زبان پر ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، دنیاوی بادشاہ کے سامنے کوڑوں کے مار کوئی حرکت پیدا کرنے جسم میں نہیں دیتے، تو اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ مکھیوں اور مچھروں کی کیا حیثیت ہے؟ مجھے اس کی بارگاہ میں تو پورے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ نماز ہمارے بزرگان دین اور اسلاف کرام نے ہمیں اس طریقے سے پڑھنے کا سبق دیا ہے، اور اس نماز سے اللہ تعالی بے شمار فائدے ہمیں عطا فرماتا ہے، اور مولا ہم سے راضی ہوتا ہے جب ہم خلوص اور محبت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، جیسا کہ ابتدائی خطبے میں نے پڑھا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تمہیں مدد چاہیے تو صبر کرو اور نماز کو قائم رکھو۔ دنیا لٹ رہی ہے، لٹ جانے دو، جان جا رہی ہے، جانے دو، مگر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہی تو سبق ہمیں میدان کربلا میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی۔ تیروں کی بارش ہے، جسم لہو لہان ہے، خون کے فوارے جاری ہیں، مگر میرے حسین نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور آنے والی نسلوں کو سبق دے دیا۔ یہ دنیا کسی کام کی نہیں ہے، اگر کام والی ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو یہی سجدہ ہے۔ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، تمہارے سارے کام خود بخود ہو جائیں گے۔ میرے حسین نے دین کو زندہ کرنے کے لیے کربلا میں آئے تھے، آپ نے دنیا کی پرواہ نہیں کی، بچوں کو قربان کر دیا، بھتیجوں کو قربان کر دیا، خاندان لٹا دیا، خود رب کی بارگاہ میں قربان ہو گئے، مگر جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا۔ حضرت ابو محمد عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ محترمہ کو مچھلی کھانے کا خیال آیا، اور میرے والد صاحب سے کہا آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں مچھلی کھاؤں۔ میاں بیوی میں پیار و محبت بھی چاہیے، ایسا نہیں کہ گھر جانے کے بعد بیوی کا چہرہ اس طرف، شوہر کا چہرہ اس طرف، ادھر سے یہ آواز دے تو جواب اس کونے سے آئے۔ اس کو شریک حیات نہیں کہتے، اس کو شریک غم کہتے ہیں۔ ہم نے شریک کو ایک کونے میں رکھ دیا، حیات کو ایک کونے میں رکھ دیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا شریک اور حیات کو ایک جگہ جما لیتے۔ بیوی نے خواہش ظاہر کی، ساتھ میں زندگی کرنے والے بیوی کی خواہش کو پورا کر رہے ہیں، غلط آرزوؤں کو نہیں۔ ابو محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ابا جان جب مچھلی لانے کے لیے بازار کی طرف چلے تو میں نے کہا بابا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ساتھ ہو لیے، بازار پہنچے، ایک بہت بڑی مچھلی پسند آئی، مچھلی کو خرید لیا، اور مچھلی گھر کی طرف لے جانا ہے۔ مزدور کو دیکھ رہے ہیں، اتنے میں کیا دیکھا، ایک نوخیز نوجوان لڑکا، وہ آگے بڑھا، کہا کہ حضور آپ کو مزدور کی ضرورت ہے، آپ اگر کہیں تو آپ کی یہ مچھلی میں آپ کے گھر تک پہنچا دوں۔ ابو محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ابو جان نے وہ مچھلی اس مزدور پر کے سر پر رکھ دی۔ مزدور مچھلی لے کے چل رہا ہے، چند ہی قدم چلا تھا، مؤذن نے آواز دی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف۔ کیا ہے یہ نماز؟ تمہیں کامیابی کی طرف لے جا رہی ہے۔ دکان آپ کو پکار کے نہیں بولتا آؤ میرے طرف، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ تجارت نہیں بلاتی، دنیا نہیں بلاتی، نماز بلاتی ہے، اور بلاتی بھی ہے تو مشدہ جافزہ سنا رہی ہے، میری طرف آئیں گے تو اس میں کامیابی ہے، کامرانی ہے، صرف دنیا کی میں نہیں آخرت میں بھی۔ اس نے مچھلی کو نیچے رکھ دیا۔ مزدور نے کہا کہ حضور میرا رب مجھے بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے آ جاؤ، اس میں کامیابی ہے، اگر آپ کو جلدی ہے تو کسی اور کا انتخاب کر لیجئے، مچھلی گھر لے جائیے، میں بغیر نماز ادا کرے گی، چونکہ میرے رب کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی، میں اپنے رب کی آواز کے آگے کسی کی آواز کو ترجیح نہیں دیتا۔
اب میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو پھر اس کو اٹھا کے لے جاؤں گا۔ زمین پر رکھ دیا، مسجد کی طرف چلا، وضو کر لیا۔ کچھ دیر یہ دونوں باپ بیٹے کھڑے رہے۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ عبداللہ، جب ایک مزدور جسے نماز کا اتنا خیال ہے، اذان کی آواز بلند ہوتے ہی اس نے اپنا کام چھوڑ دیا، اپنی مزدوری کو قربان کر دیا اور نماز کی طرف چلا، اور ہم کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ مچھلی کی فکر نہ کریں، چلو نماز کو۔ وضو کیا، نماز ادا کی، نماز کے بعد آئے تو مچھلی وہیں تھی، مزدور بھی آ گیا، پھر مچھلی اس پر لا دی، مچھلی لے کر چلا۔ جب گھر پہنچے، حضرت ابو محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سارا واقعہ ہمارے والد محترم نے میری ماں کو سنایا۔ ماں نے کہا بڑا نیک بچہ ہے، اللہ والا ہے، نبی کی اداؤں پر قربان ہونے والا ہے، چونکہ نماز نبی کی ادا ہے اور تمام عبادتوں میں افضل العبادات ہے۔ ایسی عبادت جس کو میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات ظاہرہ کے آخری لمحات میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا، ایسی عبادت۔ اس بچے کو روک لو، میں جلدی جلدی مچھلی پکا دیتی ہوں، ہمارے ساتھ وہ مزدور بچہ بھی کھا لے۔ فرماتے ہیں ابو محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، میرے ابا نے اس نوجوان لڑکے سے کہا تو اس نے کہا کہ حضور آج میرا روزہ ہے، میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ پھر فرمایا اچھا ٹھیک ہے، افطار کے وقت آ جانا، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ وہ نوجوان جواب دیتے ہیں اگر کہیں اسی محلے کی کسی مسجد میں میں بیٹھا رہا یا خدا کی تسبیح و تحلیل کرتا رہا، انشاءاللہ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد وعدے کے مطابق آؤں گا، افطار آپ کے ساتھ کروں گا۔ مچھلی تو تیار ہو گئی، وہ گھر والے اس نوجوان کا ایسے انتظار کر رہے تھے جیسے کسی معزز مہمان کا کرتے ہیں، کسی عزیز مہمان کا انتظار کرتے ہیں، بڑے شوق کے ساتھ۔ وہ نوجوان مزدور آیا، افطار کیا، پھر گھر والوں نے کہا ہمارا تو یہ خیال ہے کہ آج ہمارے ہی گھر میں کسی ایک کمرے میں آج قیام کر لیں۔ گھر کے آنگن میں ایک کمرہ دے دیا، نوجوان لڑکا اس کمرے میں رات کو قیام کیا۔ یہاں فل اسٹاپ ہے۔ صبح ہوئی، انہی کے آنگن میں ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی جو ہاتھوں سے اور پیروں سے معذور تھی۔ ابو محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبح ہم نے دیکھا اس کے پاؤں بھی اچھے ہو گئے، اس کے ہاتھ بھی اچھے ہو گئے، وہ خوشی خوشی ٹہلتی ہوئی آ رہی تھی۔ ہم نے پوچھا یہ اچانک پیروں میں طاقت آ گئی، ہاتھوں میں جان آ گئی، چلنے پھرنے لگی، اچھلنے کودنے لگی، کیا ماجرا ہے؟ نوجوان لڑکی کہتی ہے آج رات کو اس حجرے میں جو نوجوان تھا اس کی عبادت و ریاضت کو ہم نے دیکھا، اس کے اخلاق و کردار کو ہم نے دیکھا، وہ بڑا ہمیں محبوب لگا۔ واقعی اللہ کی رضا کے لیے جو نماز پڑھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو بندگان خدا کی محبت سے محبت کرتا ہے، مولا تعالی اس کے اعضاء و جوارح میں ایسی نورانیت پیدا کر دیتا ہے جو بھی اس نیک بندے کو دیکھتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس کی اداؤں کو دیکھا، پیار آ گیا۔ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے میں نے دعا کی، مولا تعالی یہ نوجوان تیرا لاڈیلا ہے، تیرا محبوب ہے، تیرا پیارا ہے، اس کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ تو اس سے راضی ہے، یہ تجھ سے راضی ہے۔ مولا اس نوجوان کے چہرے کے نور کا صدقہ مولا مجھے صحت عطا فرما دے۔ دیر نہیں لگی، آن کی آن میں تندرست ہو گئی۔ اس نیک اور پرہیزگار اور متقی بندے کے صدقے میں ابو محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری والدہ میرے والد دوڑ کر اس کمرے کے طرف گئے، دیکھا کہ کمرہ بند ہے،
وہ نوجوان چلا گیا ہے، بہت ہم نے اس کو تلاش کیا مگر اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ معلوم یہ ہوا نماز اور بندگان خدا کے ساتھ پیار محبت، اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں بڑی پسند آتی ہیں، اسی لیے مولا تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ مولا تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے تحت ہمیں بھی نماز میں دلچسپی، خلوص اور محبت پیدا فرمائے اور نماز کو ہم پر گرا نہ ہونے دیں۔ مولا صحیح معنوں میں ہم سب کو نمازی بنا دیں اور یہی نماز اور صبر ہماری لیے دنیا اور آخرت میں مدد کا ذریعہ بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔